اب ان باتوں کو اس اعتبار سے بھی سمجھنا ہے کہ جب مال خرچ کیا، دنیا کی محبت کے دو بنیادی اجزاء ہیں. انسان دنیا کی محبت کا جو شکار ہوتا ہے، ایک طاقت اور شہرت کا نشہ، اور دوسرا مال کا نشہ. یہ دو محبتیں ہیں جو انسان کو دنیا کی رنگینیوں میں گم کر دیتی ہیں. نماز وہ ذریعہ ہے جو انسان کو اللہ کے آگے سر جھکا کر، اللہ کے آگے ماتھا ٹیک کر ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں، اللہ مجھے شہرت نہیں چاہیے، مجھے طاقت نہیں چاہیے، میں بندہ ہوں، اللہ آپ کا عاجز بندہ ہوں، میں آپ کے آگے جھکا ہوا ہوں. اور مال خرچ کر کے ہم مال کی محبت کو دل سے نکالتے ہیں. یعنی مال سے محبت ہے لیکن ہم اسے غریبوں مسکینوں پر خرچ کر رہے ہیں، ضرورت مندوں پر خرچ کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر رہے ہیں کہ ان کو لگے. تو دنیا کی محبت کے جو دو بنیادی جز ہیں، ان دونوں سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ یہ دو نقطے ہیں، ادائیگی نماز اور ادائیگی زکوٰۃ، کہ تاکہ دنیا کی محبت دل سے نکلے. یہ جو گند اندر بھرا ہوا ہے دنیا کی محبت کا، وہ انہی چیزوں کے گرد گھومتا ہے. اللہ سے تعلق جڑے گا، اللہ کے آگے عبودیت کا اظہار ہوگا، اور مال اللہ ہی کے بتائے ہوئے راستے پر خرچ ہوگا، تو یقیناً انسان اللہ سے تعلق مضبوط کرے گا. اور تیسری جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اب یہ رکوع خاص جو ہے، اس کا لفظی ترجمہ تو ہوتا ہے جھکنا. بے شمار مترجم حضرات نے ترجمہ بھی یہی کیا ہے کہ جھکا کرو جھکنے والوں کے ساتھ. تو یہ جھکنے کے معنوں میں اگر کیا جائے تو یہ بڑے وسیع پیمانے پر بات چلی جاتی ہے، یعنی اللہ کے آگے جھکا کرو، یعنی دنیا کی فکر نہ کرو، اللہ کے حکم کے آگے جھک جاؤ. لیکن قرآن میں یہ لفظ جب بھی استعمال ہوا ہے یہ خاص نماز کے معنوں میں استعمال ہوا کہ رکوع کرنا کہ نماز کا ایک جز ہے. اب یہاں خاص اس کا استعمال پھر جو بنی اسرائیل کو یہ کیوں بات کہی جا رہی ہے کہ وہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کریں. ایک پہلو یہ سمجھنا ہے کہ جیسے انہوں نے بنی اسرائیل نے دین میں اپنی من مرضی سے چیزیں شامل کی تھیں، کچھ چیزوں کو بدل ڈالا تھا، اس میں سے ایک یہ بھی جز تھا کہ انہوں نے نماز میں سے رکوع کا جز ختم کر دیا تھا. روایتوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ان کے علماء کہ آپ مطلب عام آدمی اگر سال میں ایک دفعہ بھی اللہ کے آگے بس سجدہ کر دے تو اس کا پورا سال کا معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے بھی وہ کہا کرتے تھے کہ زمین پر جھکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی دیوار یا کسی سہارے یا کسی لکڑی پر بھی اپنا ماتھا لگا دے تو سجدہ ہو جاتا ہے. یہ اسی کا ایک پہلو ہے جو آج بھی آپ ویڈیوز میں دیکھتے ہوں گے کہ جو ابھی بھی اسرائیل میں، وہ فلسطین میں جو انہوں نے ایک دیوار بنا رکھی ہے جسے دیوار گریا کہتے ہیں، وہاں جا کے یہ آہوزاری پکار کرتے ہیں اللہ کے آگے، تو وہاں یہ ہلکا سا ماتھا لگاتے ہیں دیوار پر کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سجدہ ہو گیا. پھر آگے اسی سورہ میں ہم چل کے پڑھیں گے، مزید ان کی اس بات کی میں وضاحت کروں گا کہ جب اللہ کی طرف سے انہیں حکم سجدے کا ہوتا تھا یہ نعوذ باللہ کیسی سرکشیوں کا اظہار کرتے تھے. تو ایک تو یہ پہلو ہے کہ انہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ بھی نماز کو اس کے اصل رنگ میں قائم کرو. دوسری بات، اگلا جو حصہ آیا ہے وہ ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ یہ جماعت کی بات ہو رہی ہے کہ با جماعت نماز ادا کریں. تو بنی اسرائیل با جماعت نماز کا بھی پہلو اپنے دین میں سے ختم کر چکے تھے، تو انہیں واپس اس کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ نماز بھی با جماعت ادائیگی کریں. اور تیسرا جو سب سے قیمتی نقطہ یہاں سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اب دین کے اصول اور ضابطے وہ چلیں گے جو پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی صورت میں پیش کر دیے ہیں. یعنی اب صرف یہ زبان سے کہنا کافی نہیں ہوگا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. آپ نے عبادات اور اعمال بھی اس پیٹرن پر کرنے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھا دیے. یعنی اب آپ نے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ آنا ہے، اب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کرنی ہے. یہ جس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ جس طرح سے دین کے ضابطے بیان کر رہے ہیں، ویسے چلو گے تو اللہ کے ہاں قبول ہوگا. تو یہاں پر اس آیت نمبر 43 میں
बनी इसराइल को लौट आने की दावत दोबारा दी जा रही है कि वो जो खराबियां कर चुके हैं अब उससे वापस आने का तरीका क्या है? अकामत सलात, अदायगी ज़कात और जमात के साथ शामिल होना। मेरे और आपके लिए ये बातें किस तरह से समझने की है कि आज हम भी बतौर उम्मत, बतौर मुसलमान इन चीज़ों से, अल्लाह के अहकामात से दूर हो चुके हैं। हमें इनको कि पहली कौम में जिस खराबी का शिकार हुई थी, हमने देखना है कि क्या हम भी तो उस पैटर्न पर नहीं चल रहे, हमने उसको अपने आप को इस। तो मुझे और आपको भी ये समझना है कि क्या हम अकामत सलात के तकाजे पूरे कर रहे हैं, क्या अदायगी ज़कात के मामलात सही अदा हो रहे हैं, और क्या हम जमात के साथी हैं। ये बातें समझने की हैं। क्या हम में भी आज हुब्बे दुनिया, हुब्बे माल और हुब्बे शोहरत वैसे तो नहीं हो चुकी है जैसे पहली अल्लाह की नाफरमान और सरकश कौमों में थी? ये मुसलसल मुझे और आपको एहतसाब करना, ये कैसे मुमकिन होगा? जब हम अल्लाह के इस कलाम से ताल्लुक़ जोड़ेंगे, जब इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह हमसे क्या डिमांड